علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ خداوند متعال نے اس کتاب کو کیوں نازل کیا تھا؟ کس لیے نازل کیا تھا؟ کس مقصد کے لیے نازل کیا تھا؟ اس نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا تھا تاکہ انسان اس کے ذریعے اپنا تزکیہ کرے، انسان اپنے مردہ دل کو زندہ کرے، اپنے مردہ ضمیر کو زندہ کرے۔ اس لیے اس قرآن کو خداوند متعال نے اپنے آخری نبی کے لیے تحفے کے طور پر، معجزے کے طور پر عطا کیا، تاکہ اس کے ذریعے وہ لوگوں کی تزکیہ کرے، لوگوں کو حکمت اور کتاب کی تعلیم دے۔ لیکن ہم نے اس قرآن کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے رسول اللہ کے جانے کے بعد، رسول اللہ کے آخری امت ہونے کے ناطے، جس کی وجہ سے ہم آج جو ہے ذلت و خواری کا سامنا کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ زمانے میں اگر مسلمان تھے وہ لوگ جو اسلاف ہیں، وہ اگر معزز تھے تو اس لیے تھا کہ وہ مسلمان تھے، وہ اسلام پر عمل پیرا تھے، وہ قرآن پر عمل پیرا تھے، اور تم خوار ہوئے، کیوں خوار ہوئے؟ تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو تم نے قرآن کو کیا کر دیا؟ ترک کر دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کے بات پر یعنی اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہر گھر میں 10 قرآن موجود ہیں۔ آپ دیکھیں ہر کمرے میں قرآن موجود ہے، تبرکن ہم رکھتے ہیں، الماریوں میں رکھتے ہیں، اچھے اچھے کپڑوں کے اندر تہہ کر کے رکھتے ہیں قرآن کو، تاکہ ہمارے گھر میں برکت ہو، تاکہ ہمیں ثواب ملے۔ اور کبھی کبھی رمضان اور اس طرح کے مواقع پر ہم اس کو نکالتے بھی ہیں، اور اسے اعمال کے لیے سر پہ بھی رکھتے ہیں اور سامنے بھی کھول کر رکھتے ہیں، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے ہم زحمت نہیں کرتے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اس لیے پڑھتے تاکہ ثواب مل جائے، لیکن اس کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر پڑھنے کے بعد عمل کرنے کے لیے کبھی نہیں پڑھتے۔ ہم یا تو اس قرآن کو گھر پر رکھتے ہیں تاکہ ہمارے گھر پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہو، یا تو اس وقت یہ نظر آتا ہے قرآن، یہ اس وقت نظر آتا ہے جب ہمارے گھر میں یا ہمارے خاندان میں کسی کی شادی ہو، تو دلہا دلہن کو اس کے نیچے سے گزار کر انہیں بابرکت زندگی کے ساتھ الوداع کیا جاتا ہے، تاکہ ان کے ہاں بابرکت بچے ہوں اور ان کی زندگی جو ہے وہ بابرکت طریقے سے گزرے۔ جبکہ اسی شادی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس قرآن میں جو کچھ بتایا گیا ہو اس کے سارے خلاف ورزیاں وہاں پر آپ کو دکھائی دیں گی۔ اسی شادی میں مکس گیدرنگ دیکھیں گے آپ کو، وہاں پر بے حجابی، عریانی، گندگی، ایک محرم نامحرم جو ہے وہ دوسرے نامحرم کے ساتھ بات چیت، جبکہ مستقبل ہونے والے جتنے شادیاں ہیں لڑکے لڑکیوں کی، اسی شادی حال میں طے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے اس کو پسند کیا، اس کے ساتھ باتیں چلی، سب کچھ ہونے کے بعد پھر شادیاں ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ تو یہ اس وقت نظر آتا ہے جب شادیاں ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو پھر ہمارے زندگی میں خواری کے سوا اور کیا آ سکتی ہے؟ اور کب اس قرآن کو ہم اٹھاتے ہیں، اس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں؟ اس قرآن کو اس وقت پڑھتے ہیں جب کسی کے گھر میں کوئی مر جاتا ہے، کسی کی موت ہو جاتی ہے، تو میت پر پڑھنے کے لیے، ثواب کی خاطر، میت کو بخشوانے کے لیے یہ پڑھتے ہیں۔ کوئی مباحت نہیں ہے، قباحت نہیں ہے، البتہ قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کسی کے ہم موت ہو جاتی ہے تو اس میت کے لیے ہم قرآن خوانی کریں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس قرآن کو اللہ نے اس لیے نہیں اتارا تھا کہ ہم اس کو اپنے مردوں پر پڑھیں، بلکہ اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کے لیے اس قرآن کو نازل کیا تھا۔ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ خدا کی قسم، یہ قرآن کل خدا کی بارگاہ میں ہم میں سے ہر ایک کی شکایت لگائیں گے کہ خدایا مجھے کس لیے اتارا تھا اور انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اچھے اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر مجھے بالا خانوں میں رکھا گیا، الماریوں میں رکھے گئے، تحفے میں دیے گئے، خوبصورت طریقے سے چھپوائے اور سب کچھ کیا، بہت پیسہ خرچ کیا مجھ پر، لیکن پڑھنے والے بہت کم تھے، عمل کرنے والے بہت کم تھے۔ یہ قرآن کی شکایت ہوگی کل، تو ہم کب کریں گے؟ اپنے ایک ایک کام کو ہم اتنے توجہ سے دیکھتے ہیں، کہیں پر اگر 1500 کا مسئلہ آ رہا ہے تو کتنے ہم توجہ دیتے ہیں اور کتنے دفعہ ہم سوچتے ہیں۔ قرآن پر کتنی توجہ دی ہے؟ قرآن کی کسی آیت کو کھول کر پڑھ کر ہم نے توجہ دینے کی کوشش کی ہے کہ میری زندگی اس آیت کے ماتحت ہے یا نہیں ہے، اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کو اس لیے نازل کیا تھا تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنا تزکیہ کر سکیں، تمام معاشرے سے فتنہ و فساد کو ختم کر سکے۔ آپ دیکھیں ہر گھر میں 10 15 قرآن موجود ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت اگر آپ پوچھیں گے تو کسی کو نہیں پڑھنے آئیں گے۔ جو حفظ کرنے والے قرآن حافظین ہیں ان کے لیے بہت بڑا شرف ہے، لیکن حفظ کے ساتھ محافظ بھی بنے، وہ قرآن کا حفظ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد عجیب و غریب حرکتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ سارے حافظین کے لیے نہیں ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، قرآن کو پڑھ کر ورتل القرآن، اس کے بعد والقرآن یلعن، یہ والا مسئلہ نہ ہو جائے کہ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن اس پر لعنت کرتے ہیں۔ کون ہو ایسے لوگ؟ کون ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھ کر نہیں پڑھتے، طوطے کے رٹے کی طرح وہ پڑھتے ہیں لیکن وہ گناہ پر، کبھی غیبت، کبھی کچھ، کبھی
کسی طرح سے گناہ میں جو وہ انجام دیتا ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں نے شکایت کی کہ میری قوم نے اس قرآن سے ہجرت اختیار کی، وقال رسول اللہ نے فرمایا یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے اس قرآن سے ہجرت اختیار کر لی، اس قرآن سے منہ موڑ لیا ہے۔ کہیں قرآن کی شکایت میں اور رسول اللہ کی شکایت میں ہم قیامت کے دن شامل ہو کر ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آئیے اس قرآن کو عام کریں، اس قرآن کے لیے وقت نکالیں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ بزی ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، تجوید کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے کم سے کم آپ کو ہر روز 20 سے 25 منٹ نکالنے پڑیں گے۔ ہمارے پاس بہت ٹائم موجود ہے، یہ سب کے اندر ایک غلط طریقے سے وہم بیٹھ گیا ہے کہ میں بزی ہوں۔ آپ دیکھیں جب آپ کو اپنا موبائل کھولتے ہیں، اس کی جگہ پر جب موبائل کھولتے ہیں آپ، تو جب اس کے اندر آپ مختلف ایپس کھولتے ہیں، سوشل میڈیا کھولتے ہیں، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک جب کھولتے ہیں تو اس میں اسکرول اپ ڈاؤن کرتے کرتے ہمارے 2 گھنٹے نکل جاتے ہیں، اور پورے 24 گھنٹے کا اگر آپ دکھا ایک بزی بہت ہی بزی اپنے کاروبار میں باقی چیزوں کو لے کر جانے والا وہ بندہ تقریباً 1.5 گھنٹہ دیتا ہے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں، آپ دیکھ لیں، وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ دیتا ہے۔ وہ مختلف ٹک ٹاک میں جو ہے ویڈیوز دیکھتے ہیں، مختلف اپنے بزنس کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے، اوور آل اگر آپ دیکھیں گے تو 2 گھنٹہ تو وہ دیتا ہی ہے۔ لیکن اس کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ دنیا جہاں کی چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، کسی جگہ گھومنے جانے کے لیے ٹائم ہوتا ہے، فیملی آتے ان کے ساتھ ٹائم جو ہے وہ بتانے کے لیے ٹائم ہوتا ہے، جب کوئی مہمان آ جائے تو ان کے استقبال کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، ان کے ساتھ وقت نکال کر بات کرنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے، لیکن اللہ سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔